نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ۔ تمام حمدیں رب تعالیٰ کے واسطے جو ہماری کائنات کا مالک ہے، خالق و مالک ہے، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی برائی نہیں کر سکتا۔ وہ سب جانتا ہے، زمین کے جو نیچے ہے، جو آسمان کے اوپر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمانوں کے نیچے ہے۔ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنائی، وہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی اور وہ اکیلا اسی کا مالک ہے۔ وہ شاہوں کا گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ اس کا کافی ہے بڑھانے اور گھٹانے کو۔ درود و سلام ہو بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، شفیع امم، ساقی کوثر، صاحب معراج، نور الاول، ظہور آخر، باعث تخلیق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو خوشی سے ہونٹ جھوم جاتے ہیں اور خوشیوں سے پھول کھل جاتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فضیلت، یعنی امت محمدیہ کو فضیلت۔ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آج میں نے جو بیان کرنا ہے، میرا موضوع ہے امت محمدیہ کے فضائل۔ اللہ پاک نے امت محمدیہ کو فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے بنایا تمہیں افضل امت، یعنی بہترین امت کا خطاب عطا فرمایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اسے تمام امتوں پر فضیلت قرار دی گئی، یعنی اسے امتاً وسطاً کا درجہ ملا، کیونکہ ان کے جو عقائد اور اعمال ہیں نہ زیادہ سخت ہیں نہ زیادہ نرم ہیں، بلکہ وسطاً یعنی وسطی ہیں، یعنی درمیانی اعمال ان کو دیے گئے۔ نہ یہودیوں کی طرح انبیاء کے قاتل ہیں، نہ عیسائیوں کی طرح نبیوں کو معبود بنانے والے ہیں، اور نہ دوہریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اور نہ مشرکوں کی طرح کئی معبود بنانے والے، نہ جبریوں کی طرح بندے کو مجبور بنانے والے، ماننے والے، نہ قدریوں کی طرح تقدیر کا انکار کرنے والے، نہ دنیا داروں کی طرح غافل۔ مختصر، اللہ پاک نے امت محمدیہ کے بے شمار فضائل قرآن پاک میں بیچے، یعنی اللہ پاک نے امت محمدیہ کو بے شمار فضائل دیے۔ اب بارگاہ الہی میں جب تمام امتوں کو جمع کیا جائے گا حساب کے لیے، تو انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ جب تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، کیا تم نے لوگوں کو توحید و رسالت کی تبلیغ کی تھی؟ کیا تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے منع کیا تھا؟ تو تمام انبیاء کہیں گے کہ ہم نے اے اللہ